ایک مقدمہ عدالت وچ دائر ہویا اور عدالت بہاول پور دی، اور مقدمہ ایسی کہ ایک مسلمان مضبوط مسلمان لڑکی نے مقدمہ دائر کیتا کہ میں مضبوط مسلمان لڑکیاں اور میرے ماں باپ میرا نکاح ایک مرزائی قادیانی نل کر دیتا ہے، اس واسطے میں مسلمانہ دی عدالت اپیل کرنیاں کہ میری اس مرزائی کو جان چھڑوائی جائے۔ جج پریشان، اس ویلے انہا اللہ گلہ نہیں سی، بھئی کوئی بات نہیں جے مسلمان لڑکی دا مرزائی نال نکاح ہو گیا تو کیڑا رہ جائے۔ چے مگویاں شروع ہو گئیاں، انہاں پنجاب دے مولویاں نو اطلاع دیتی بھی پنجاب دے سارے علماء نے اس بارے آ کے عدالت وچ وضاحت کرو کہ مسلمان لڑکی دا نکاح مرزائی لڑکے نال ہو سکتا یا نہیں، جی ہو سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ پنجاب دے سارے مولویاں نے اکثر نے خط لکھیا دارالعلوم دیوبند، بہتو دے مولوی تکڑے نے عربی بھی بول لیندے نے، ساڑھے پنجاب والے مولوی نے تو عربی بولنے سے ڈھلے ہیں، انہوں نے پنجابی آ جائے تو بڑی گل ہے۔ وہ جب اتھے خط پہنچیا علماء کرام نے تیاری شروع کر دی تھی، تیاری تمام علماء کتاباں کٹھیاں کر رہے ہیں، ختم نبوت دے مسئلے تھے، اے مسئلہ اے مسئلہ اے مسئلہ اے مسئلہ۔ دارالعلوم دیوبند مدرس تے سپود، بزرگ بیمار بندہ خونی بواسیر، چار پائی دے تھلے بالٹی رکھیے، تھوڑی دیر بعد خالی بالٹی خون نل بھر جاندیے، بالٹی خالی کر دینے پھر رکھ دینے خون نل بھر جاندیے۔ تمام علماء کرام اس بیمار بزرگ کل گئے جدا نام انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا کی معاملہ ہے؟ انہوں نے حضرت اسی سارے پاکستان میں جو کتاباں کٹھیاں کیتیاں نے، بہاول پور دی عدالت میں جو مقدمہ دائر ہے، دلائل دینے نے، وکیل کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا بڑی اچھی تھوڑی محنت ہے، اللہ تو انہوں جزائے خیر دے وے، میں موت و حیات دی کشمکش دے اندر چار پئیتے پہ آؤں، تھوڑے واسطے دعا کرنا اللہ تو انہوں فتح دے وے۔ سارے آگے آمین۔ حضرت دے سینے وچ موج اٹھی، فرمایا بیماری اللہ دور کرے گا، میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، مرزائیاں نے مصر دا وکیل کیتا ہے جیڑا عربی بولن دے اندر ماہر ہے، تے شاید تواڈے کول عربی بولی نہ جاوے، تسی یہ کرو میرے نال معاون بن جاؤ، بہاول پور دی عدالت واسطے سفر میں کرنا، اے دیوبندہ ثبوت، دیوبندہ مدرس، دیوبندہ فرد فرید حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ، کسے دے سہارے دے نال چل دے نہیں، کسے دے ہاتھ رکھ کے موڑے آتے چل رہے نہیں، تے ہندوستان تو بہاول پور دا سفر کر رہے نہیں۔ جدو بہاول پور عدالت دے اندر پہنچے اور اپنے نال والے عالم نو فرمایا میرے ہاتھ اپنے کندیاں تو اتار دیو، میں کلہ عدالت وچ پیش ہو مانگا، کدرے قادیانی اے نہ کہن حضور دا وکیل کمزور ہے، کدرے حضور دا دشمن اے نہ سمجھیں کہ انہ دا وکیل کمزور ہے، میں حضور دی ختم نبوت دی مقدمے دی وکالت خود کرانگا۔ آپ اندر تشریف لے گئے، چونکہ کھڑاتے ہو نہیں سی جاندہ، جج نے بزرگ سمجھ کے فرمایا بیٹھ جاؤ بابا جی، آپ بیٹھ گئے۔ مصر دے مرزائی وکیل نے
دعوے دے طور تے گل کیتی کہ بہت سارے علماء اے حدیث پیش کر دینے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کہ حضور نے فرمایا اے لوگو ان ربکم واحد تھوڑا رب بھی ایک ہے وَأَنَّ أَبَاكُمْ واحد تھوڑا باپ بھی ایک ہے وَأَنَّ كِتَابَكُمْ واحد تھوڑی کتاب بھی ایک ہے وَأَنَّ دِينَكُمْ واحد تھوڑا دین بھی ایک ہے وَأَنَّ نَبِيَّكُمْ واحد تھوڑا نبی بھی ایک ہے وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي میں اللہ دا آخری نبی ہاں میرے بعد کوئی نبی نہ ذلی نبی آ سکتا ہے نہ بروزی نبی آ سکتا ہے نہ اصلی نبی آ سکتا ہے نہ نقلی نبی آ سکتا ہے کوئی جاپانی یورپی نبی نہیں آ سکتا نہیں آ سکتا اس مصر دے وکیل نے کیا کہ یہ حدیث کمزور ہے یہ دے نقل کرنے والے کمزور نے انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ تو کھڑے ہو گئے فرمایا تینو کنے دسے درو کوئی جھوٹ تو کم نہ لے جس طرح قرآن دی نسے قطعی ہے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین اللہ دے نبی آخری نبی نے نبوت اور ختم نبوت رسالت اور حسن و جمال کمال سب ساڑھے آقا علیہ السلام تے ختم ہو گئے نے آپ تے مکمل ہو گئے نے قیامت تک بلکہ قیامت دے بعد بھی کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا جج نے جدو ویکھیا بڈھا بابا بیمار بابا اپنی کرسی تو کھڑا ہو گیا جج نے کہا بابا جی اگے آ جاؤ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اگے چلے گئے فرمایا اگر اجازت ہوئے میں دلیل دینا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ایک کمزور حدیث نہیں جس طرح قرآن دی ایت نسے قطعی ہے اسی طرح حدیث نسے قطعی ہے ایک بندے کولو نہیں ہزارہ صحابہ کولو نقل ہوئی ہے اس نے کہا بابا جی تسی پھر دلائل دیو آپ نے 244 دلائل دیتے مصر دا وکیل پزل ہو گیا انہیں کہا اے بابا بیمار بابا بزرگ بابا جس تو کھڑا ہویا نہیں جا سکتا 244 دلائل دیتے فرمایا جج صاحب اگر اجازت دیو میں تیرا تھوڑی جی تقریر کرنا چاہنا میری یہ تھوڑی تقریر تے تمہید تھوڑی ساری عدالت نو صاف کر دے گی جج نے کہا اچھا بابا جی کرو بیان انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے 5 گھنٹے تقریر کی تھی 5 گھنٹے عدالت دے اندر اور جج دیاں لتاں کمبن لگ گئیاں انہیں کہا دنیا دا آج تک کمپیوٹر نہیں ویکھیا ایو جی یورپ اور جاپان والے مشیناں بڑیاں بنائیاں نے ایو جی کو کمپیوٹر مشین نہیں ویکھی جی میں انور شاہ کشمیری دا حافظہ ویکھے جدو کتاباں مولویاں رکھیاں بندے بھی کافی سن وہ پھر کتاباں رکھن دی وجہ تو بندے ہٹانے پہندے سن بے جگہ کھلی کرو جگہ کھلی جج نے کہا بابا یہ اگر کتاباں نہ رکھیے کہ صفحے کھول 17 کھول تسی دستے ہو تو پھر بھی کم بن سکتا ہے آپ نے فرمایا چک لو کتاباں ہاں اور وہ ساریاں کتاباں جنیاں رکھوائیاں سن سب دے زبانی دلائل دیتے پہلے عربی عبارت پڑھی پھر ہر لفظ دا ترجمہ کیتا اور جج نے اپنی ججمنٹ وچ لکھیا کہ جس اسلام دے اندر ایو جے عالم دین ہون اس اسلام اور دین نو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہاں 5 گھنٹے اور آپ نے کیا فرمایا اگر آقا علیہ السلام نے ختم نبوت وستے بیماری دے باوجود معذوری دے باوجود بڑھاپے دے باوجود انور شاہ نو پیدل سفر کرنا پیندا پاکستان دا انور شاہ پیدل چل کے جاندا